السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے سپرویژن پر، اور اس سے پچھلے بھی ہم کچھ لیکچرز اس حوالے سے کلاس کو دے چکے ہیں. تو شروع میں ہم سپرویژن اور اس کی کائنڈس کے حوالے سے بہت بریف بات کریں گے، اس کی ٹائپ اور اس کے نیچر پر. پھر ہم تفصیل سے اس کے ماڈلس پر بات کریں گے. تو انشاءاللہ یہ فروٹفل رہے گا آپ کے لیے یہ سیشن. سپرویژن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن کا پارٹ ہے، اور جہاں ایڈمنسٹریشن کے دیگر فنکشنز ہیں جس میں پلاننگ ہے، کوآرڈینیشن ہے، ڈیلیگیشن آف رسپانسبلٹی ہے، بجٹنگ ہے، امپلیمنٹیشن ہے، بالکل اسی طرح ایڈمنسٹریشن کا ایک ایسپیکٹ جو ہے وہ ہے سپرویژن. سپرویژن کیا ہے اور یہ کیسے ڈفرینٹ ہے دیگر اور ایسپیکٹ سے ایڈمنسٹریشن کے، اس کو ذرا سا سمجھ لیتے ہیں. امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ایکچولی اوور آل ایگزیکیوشن ہوتی ہے، جو بھی پلان کیا گیا اس کے حوالے سے جو ہمیں عمل درآمد کرنا ہوتا ہے. لیکن سپرویژن ایکچولی نگرانی ہے کہ کام درست سمت میں جا رہا ہے یا نہیں، اور اگر کہیں کام میں کوئی فالٹ ہے یا اس کا وقت جو ہے وہ درست نہیں ہے اور پیس اس کی صحیح نہیں ہے، تو ہم اس کو درست کرنے کے لیے نگرانی کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کوالٹی کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے. اچھا، سپرویژن ہمیشہ کسی طے شدہ معیار کے نتیجے میں کی جاتی ہے، یعنی کہ پہلے سے طے کر لیا گیا ہوتا ہے وہ کرائیٹیریا، وہ پیرامیٹر، جس کی بنیاد پر ہم چیک کرتے ہیں کہ کام درست ہو رہا ہے یا نہیں، اور پھر اس کے حوالے سے اگر کوئی کمی ہے تو اس کو مینیج کرتے ہیں، اس کو امپروو کرتے ہیں، اور اگر کوئی اس میں جو ہے درستگی ہونی ہے یا اس کی سمت چینج ہونی ہے تو وہ ہم اس کو کرتے ہیں. اب سپرویژن کو ایجوکیشنل کانٹیکس میں دیکھیے، کیونکہ ایڈمنسٹریشن تو ہم ہر جگہ کر رہے ہیں، ہر فیلڈ میں کر رہے ہیں. جب ہم کسی چیز کو ایک نظام کی طرح بڑے سسٹم میں چلاتے ہیں تو ہمیں اس کی ایڈمنسٹریشن درکار ہوتی ہے. جیسے ہیلتھ کے شعبے میں، جیسے سوشل ویلفیئر کے شعبے میں، جیسے گورننس کے شعبے میں، سب جگہ ہمیں ایڈمنسٹریشن درکار ہے. لیکن ایجوکیشنل سپرویژن اسپیسیفکلی ریلیٹڈ ہے نگرانی کس کام کی؟ تعلیمی سرگرمیوں کی اور تعلیمی معاملات میں. اگر ہم ملکی سطح کو دیکھیں تو فیڈرل لیول پر ایک پورا تعلیمی پلان ہوتا ہے اور اس کو پورے ملک میں ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے. تو ایک پورا سسٹم پیرالل ڈیولپ کیا جاتا ہے سپرویژن کا، تاکہ ہر جگہ اس بات کی نگرانی کی جائے کہ کام صحیح طور پر ہو رہا ہے یا نہیں. جب ہم اس سے نیچے اترتے جاتے ہیں لیڈر وائز، تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے چھوٹا یونٹ اسکول ہے اور بنیادی یونٹ ہے تعلیمی سرگرمیوں کا، اور وہاں پر بھی پورا جہاں ایڈمنسٹریشن ہو رہی ہوتی ہے وہیں پر سپرویژن ہو رہی ہوتی ہے تمام تر سرگرمیوں. آپ دیکھیں اسکول ہب ہے تعلیمی سرگرمیوں کا، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں استاد اور بچے اکٹھا ہوتے ہیں، اور کلاس روم میں کوشش کی جاتی ہے کہ ایسا انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جائے کہ بچہ جو کچھ طے کیا گیا ہے پلان کے تحت وہ کچھ سیکھ جائے اور اس کی پرسنالٹی ویسے ڈیولپ ہو جاتی ہے. یہ جو ٹیچنگ اینڈ لرننگ کا عمل ہے، اس کو امپروو کرنا جدید سپرویژن کا سب سے اہم فوکس ہے. پرانے زمانے میں ہم سپرویژن کو انسپیکشن کے طور پہ لیا کرتے تھے. انسپیکشن مقصد ایک انسپیکٹر ہے جو دیکھ رہا ہے کہ کہاں فالٹس ہیں اور وہ ان فالٹس کو دور کر رہا ہے. نیا کانسیپٹ سپرویژن کا بالکل تبدیل ہو چکا ہے، اپ سائڈ ڈاؤن، یعنی کہ آپ 180 ڈگری میں اس کو تبدیل سمجھیے. کتنی ایولیوشن ہوئی ہے اس پروسیس کے اندر کہ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ فالٹ فائنڈنگ سپرویژن کا کام نہیں ہے، بلکہ ہیلپ پرووائڈ کرنا ہے، اسسٹنس پرووائڈ کرنا ہے، اور لوگوں کو مدد کرنی ہے امپروو کرنے میں جو بھی وہ کام کر رہے ہیں. ایکچولی جدید سپرویژن ڈائریکٹلی فوکس کرتی ہے ٹیچر کو، ٹیچر کی انسٹرکشنز کو. انسٹرکشنز جو کچھ بھی اس نے پڑھانا ہے، جو بھی اس کا کورس پلان ہے، اس کو وہ بہتر سے بہتر طریقے سے کیسے ڈلیور کر سکتا ہے تاکہ اسٹوڈنٹ میکسیمم لرننگ ان کی ہو سکے. اس کے لیے نگرانی کا عمل ایک اسسٹنس ہے، گائیڈنس ہے، ہیلپ ہے جو سپروائزر پرووائڈ کرتا ہے. یہی وجہ ہے اب انسپیکٹرز نہیں ہوتے، اب ایجوکیشن سپروائزرز ہوتے ہیں. اب ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جدید سپرویژن ایک بہت ہی ڈیموکریٹک پروسیس ہے اور والنٹیری پروسیس ہے.
یہاں جتنا آپ کسی کو ہیلپ اس وقت تک نہیں دے سکتے جب تک کہ وہ راضی نہ ہو اور وہ آپ سے ہیلپ لینا چاہے یا وہ کوئی چیز میں اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کی نہ رکھتا ہو یا موٹیویشن نہ رکھتا ہو. تو یہ بھی سپروائزر کے کام میں شامل ہے کہ وہ موٹیویشن پیدا کرے, وہ ایسے حالات کریٹ کرے جس میں لوگ اس کے ساتھ آ کر شیئر کریں اپنے پرابلمس اور آپ سے یہ امید رکھیں اور آپ کے اوپر اتنا ٹرسٹ کریں کہ آپ ان کو ہیلپ اور اسسٹنس پرووائڈ کر سکیں. اچھا, پرانے زمانے میں جو آپ کا یہ انسپیکشن کا پروسیس ہوتا تھا جو آج جدید سپرویژن ہے کہ کبھی کبھی پیریوڈک بیسس پہ ہوا کرتا تھا, یعنی کہ پلان کیا جاتا تھا, پھر ایک ایپیسوڈک طریقے سے ہوتا تھا کہ آپ ایک ایپیسوڈ ہوا پھر کچھ عرصے بعد پھر ایک ایپیسوڈ ہوا. لیکن جدید سپرویژن از اے کنٹینیوس پروسیس. جب تک امپلیمنٹیشن یا وہ پروسیس چلتا رہے گا اس دوران سپرویژن بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے گی. اچھا, پہلے پاورز ایک سپروائزر کے پاس کنسنٹریٹ ہوا کرتے تھے, یعنی کہ وہ آل اینڈ آل ہوا کرتا تھا اور وہ جیسے چاہتا تھا اپنے پاورز کو استعمال کرتا تھا. اب جدید دور میں سپرویژن جو ہے اس میں پاورز جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہیں. یہ ایک شیئرڈ فنومینا ہے جس کو بہت سارے لوگ ایک وقت میں کر رہے ہوتے ہیں. اس میں کولیگس بھی ہوتے ہیں, اس میں سینئرز بھی ہوتے ہیں. یہ ایک شیئرڈ پروسیس ہے, ڈسٹریبیوٹیڈ پروسیس ہے جس میں لوگ مل کر ایک ٹیم کی شکل میں کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک اور فرق ہے جدید اور قدیم جو سپرویژن کا تصور ہے اس میں. اچھا, اگر ہم یہ دیکھیں کہ سپرویژن ایک ہی طرح کی ہوتی ہے یا اس میں ورائٹی پائی جاتی ہے تو ایوالو کس طرح ہوئی ہے, اس حساب سے بھی ہم دیکھیں تو سپرویژن وقت کے ساتھ ساتھ ایوالو ہوئی ہے. اب مختلف جگہوں پر کیا کہتے ہیں مختلف ممالک میں اگر آپ اس کی دیکھیں گے تو آپ کو ہر جگہ ورائٹی نظر آئے گی کہ کہیں لوگ سپرویژن کے بہت جدید اسٹیجز پر ہیں اس کانٹینم پر, اور کوئی ابھی بیسک لیول پر ہیں سپرویژن کے, یعنی کہ ابھی وہی اتھارٹی کا کانسیپٹ ہے, ایپیسوڈک ہے, اور کیا کہتے ہیں لوگ فالٹ فائنڈنگ صرف کر رہے ہیں اور اسسٹنس پرووائڈ نہیں کر رہے. لیکن اگر آپ ایک ملک کے اندر بھی دیکھیں, جیسے اگر پاکستان کی کیس اسٹڈی کو آپ لے لیں تو ہمیں یہاں پر بھی وہ ساری ورائٹی نظر آئے گی. یعنی کہ ہم سپرویژن کو اگر انسپیکشن کو 0 پر رکھتے ہیں اور سپرویژن جو جدید ہے جس کو ہم انسٹرکشنل سپرویژن بھی کہتے ہیں اس کو اگر دیکھیں اور اسے 100 پر رکھتے ہیں تو ہمیں مختلف انسٹیٹیوشنز اور آرگنائزیشنز جو کہ ایجوکیشنل ہیں ان میں ڈفرینٹ لیول پر لوگ کھڑے ہوئے نظر آئیں گے. کوئی ہو سکتا ہے 20% جدید کانسیپٹ سے قریب ہو, کوئی 30%, کوئی 40%. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آرگنائزیشن کا کلچر کیا ہے, ہم سپرویژن کے جدید کانسیپٹ سے واقف کتنے ہیں, اور ہمارے پاس جو سپروائزر ہے وہ اس کا جو اسکالرشپ ہے سپرویژن کے حوالے سے اور جو اس کے اسکلز ہیں وہ کتنے یعنی کہ ایڈوانس ہیں اور وہ کتنا اپڈیٹڈ ہیں, اس پر ڈپینڈ کرتا ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کہیں سپرویژن بالکل نہیں ہو رہی اور کہیں بالکل 100% ہو رہی ہے. ہر جگہ ڈیولپنگ سچویشن ہے اور ہم اس کو امپروو کرتے جا رہے ہیں. جہاں بیسک ہیں وہ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش میں, اور جو اس سے آگے ہیں اور اس سے آگے ہیں انہیں اسی راستے پہ آگے چلتے چلے جانا ہے. اچھا, پھر اس کا کوئی یہ اسٹیٹک کانسیپٹ بھی نہیں ہے, یہ ایک ڈائنامک کانسیپٹ ہے. جیسے جیسے دنیا چینج ہو رہی ہے, ایجوکیشن چینج ہو رہی ہے, ہمارا یہ کانسیپٹ بھی ہر دن کے ساتھ ایوالو ہو رہا ہے کہ سپرویژن ہے کیا اور کیسے سپورٹ کر سکتی ہے تعلیمی عمل کو امپروو کرنے میں. تو میرا خیال ہے کہ اس چیز کو ہم نے سمجھ لیا ہے کہ یہ کوئی ایک آئسولیشن میں کوئی اسٹیٹک عمل نہیں ہے, ڈائنامک ہے, خود بھی ایوالو ہو رہا ہے, اور جو آرگنائزیشنز اس کو یوز کر رہی ہیں وہ بھی ڈفرینٹ اسٹیجز اور لیول پر ہیں اور اپنے آپ کو اس پروسیس کے حوالے سے ایوالو کر رہی ہیں. اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا یہ جو جدید کانسیپٹ جو کہ فوکس کرتا ہے انسٹرکشنز پر اور ٹیچنگ لرننگ پروسیس پر, یہ کیا ہے, تو ایکچولی پرانی جو انسپیکشن کا کانسیپٹ تھا وہ پوری اسکول کی عمارت کیسی ہے, بیسک فیسلٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں یا نہیں, گارڈن صاف ہے یا نہیں ہے, انفراسٹرکچر میں کیا تبدیلی چاہیے, ان سب کو بھی سپروائز کرتا تھا. لیکن اب جو انسٹرکشنل سپرویژن ہے اس کا مین فوکس ٹیچر
اور کلاس روم ٹیچنگ اینڈ لرننگ ہے. باقی یہ سارے ایڈمنسٹریٹو ٹاسک کو ضمنی حیثیت حاصل ہے. اب یہ بھی جو آپ کی انسٹرکشنل سپرویژن ہے یہ بھی مختلف طریقوں سے ہوتی ہے اور مختلف اس کے پیچھے بھی ماڈلز ہیں. اور ہم اگر اس کو سپرویژن کو اچھے سے سمجھ جائیں گے اور اس کے کانسیپٹ کو پڑھ لیں گے اور اس میں اکیڈمک ڈبیٹس جو ہیں ان کو اچھے سے سمجھ لیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہر سپروائزر اپنی اپروچ کے لحاظ سے دوسرے سپروائزر سے ڈفرینٹ ہوتا ہے اور ہم بعض کیریکٹرسٹکس اور ایٹریبیوٹس کی بنا پر ان کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں ایک سے دوسرے کو. اب جہاں بات شروع ہو گئی ہے کہ مختلف ماڈلس ہوتے ہیں, اپروچز ہوتی ہیں, تو ہمارے اس ماسٹرس کے کورس کے لیے ہمیں 4 اپروچز پڑھائی جا رہی ہیں. اگر آپ نیٹ پر سرچ کریں گے تو آپ کو بہت ساری اپروچز ملیں گی جو کہ سپرویژن کی ہیں, اور انسٹرکشنل سپرویژن کے اندر ہم مختلف ماڈلس پر کام کر رہے ہیں. لیکن ہم اپنے کورس تک محدود رہتے ہوئے ہم صرف 4 جو ماڈلس بتائے گئے ہیں ان کا ذکر کریں گے. سب سے پہلا ماڈل ہے کلینکل سپرویژن, دوسرا ماڈل ہے ڈیولپمنٹل سپرویژن, اور تیسرا ماڈل ہے ہیومن ریسورس سپرویژن, اور چوتھا ماڈل ہے ہمارے پاس واک تھرو سپرویژن. اب ان سب کو ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں. اگر آپ ان کی ہسٹریز کو دیکھیں گے تو وہ تو آپ کو کتابوں میں مل جائے گی کہ کس کو سب سے پہلے کس نے کوائن کیا ٹرم کو, اور کیسے کیسے کن اسکالرس نے اور ماہرین ایکسپرٹس نے ان کو ڈیولپ کیا. لیکن میں آپ کو صرف ان کو سمجھنا سکھاؤں گی کہ ان میں فرق سمجھے. دیکھیے کلینکل سپرویژن اپنے نام سے ظاہر ہے کہ اس میں جو اپروچ استعمال ہوتی ہے وہ ہے کلینک کی. یعنی کہ جب ایک مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ اس کو بیماری کیا ہے, پریشانی کیا ہے, اور پھر وہ اس کے ساتھ ایک ڈیٹیل میٹنگ کر کے اس کی ہسٹری لیتا ہے, اور پھر اس ہسٹری کے نتیجے میں اس کو کچھ ایسا پرسکرپشن سجیسٹ کرتا ہے جس کے نتیجے میں وہ اپنا وہ پریشانی, اپنی وہ بیماری, اور اس سے آہستہ آہستہ اگر وہ اس کو پوری طرح فالو کرتا ہے تو اس سے نکل آتا ہے. جب ہم ایجوکیشن میں اسی ماڈل کو سپرویژن میں یوز کرتے ہیں تو یہ ایک بڑا کلوز کانٹیکٹ کا ماڈل ہے جہاں پر سپروائزر 1-to-1 بیسس پر اپنے سپروائزی کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوتا ہے. یعنی کہ جس بھی ٹیچر کو جو سی پرابلم ہے سب سے پہلے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے. کہ ہو سکتا ہے کہ وہ خود لے کر آئے ٹیچر اس کے پاس, یا سپروائزر اس کو آئیڈینٹیفائی کرے کہ تمہارے ساتھ یہ پرابلم آ رہی ہے, تمہاری ٹیچنگ اینڈ لرننگ کو اس طرح سے اگر اس گیپ کو فل کر دیا جائے تو امپروو کیا جا سکتا ہے. پھر دونوں کے درمیان ایک کلوز سیشن ہوتا ہے, ہو سکتا ہے مے بی ایک سیریز آف سیشن اور ایک جسے کہتے ہیں ڈیٹیل ہسٹری لی جاتی ہے کہ تاکہ اس ٹیچر کا بیک گراؤنڈ, اس کی کمپیٹنسیز, اس کا ایپٹیٹیوڈ, اس کے انٹرسٹ اور اس کا جو بھی اس کے معاملات ہیں ان کو اچھے سے جائزہ لے کر پھر اس گیپ کے حوالے سے کچھ سجیسٹ کیا جائے. پھر دونوں مل کر ایک پلان بناتے ہیں اور اس پلان کے اوپر جو سپروائزی ہے وہ عمل کرتا ہے, یعنی کہ اپنے کلاس روم کے اندر اس کو اپلائی کرتا ہے, اور پھر دیکھتے ہیں کہ وہ جو مسئلہ آ رہا تھا, وہ انسٹرکشن میں گیپ آ رہا تھا, ڈسپلن میں گیپ آ رہا تھا اسٹوڈنٹ کے حوالے سے, ان کو کنٹرول کرنے میں آ رہا تھا, کوئی سلیبس کمپلیٹ کرنے میں آ رہا تھا, وہ گیپ امپروو ہوا ہے یا نہیں. اور پھر یہ سیشنز اس وقت تک جاری رہتے ہیں جب تک کہ آپ کا سپروائزی, یعنی کہ اگر کلینکل ٹرم میں دیکھیں تو آپ کا پیشنٹ پوری طرح ریکور نہ کر جائے اور مطمئن نہ ہو جائے. اگر ہم دوسرا ماڈل دیکھیں گے سپرویژن کا تو وہ ہے ہمارے پاس ڈیولپمنٹل ماڈل. جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ ایک پروگریس کا پروسیس ہے اپورڈ ڈائریکشن میں, یعنی کہ ہم جہاں بھی جس بھی لیول پر ہیں ہمیں اس سے امپروو کرنا ہے اور اپنی کیپیبلٹیز کو نہ صرف اس کی ریئلائزیشن کرنی ہے بلکہ اس کی ایکچوئلائزیشن کرنی ہے. اور یہ ایک لائف لانگ پروسیس ہے جسے مسلسل چلتے رہنا ہے, جاری رہنا ہے, رکنا نہیں ہے.
تو ایک ٹیچر کے اوپر اس کو آپ فوکس کر کے دیکھیں. اگر آپ اس کو ایجوکیشنل سپرویژن کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں تو سپروائزر کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس اپروچ کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو بھی اس کے ٹیچرز ہیں وہ جہاں جس اسٹیج پر آئیں, کچھ سینئرز ہیں, کچھ نووس ٹیچرز ہیں آپ کے پاس, کوئی انٹرمیڈیٹری لیول پر ہے, وہ اپنے اپنے اسکلز اور اپنی اپنی نالج کو جس طرح سے بھی استعمال کر رہے ہیں ان ٹرمز آف ٹیچنگ, وہ اس کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں. سپروائزر اس کے کئی پلانز بناتا ہے, ان کے ساتھ بیٹھ کے پورے پروسیس سے ان کو گزارتا ہے, اور پھر ہر شخص اپنی جہاں انیشیل پوزیشن ہوتی ہے جہاں سے اس نے سپروائزر کے ساتھ کام شروع کیا ہوتا ہے اس سے امپروو کرتے ہوئے آگے سے آگے جاتا چلا جاتا ہے, اور جہاں تک بھی اس کے اندر صلاحیتیں موجود ہیں وہ اس کے ذریعے اپنے کام کو یعنی کہ ٹیچنگ اینڈ لرننگ کو اور ایجوکیشنل پروسیس کو امپروو کرنے میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے. آپ اس اگر ڈیولپمنٹل ماڈل کے پروسیس کو سمجھیں تو اس کی 3 اسٹیجز ہوتی ہیں. سب سے پہلی اسٹیجز ہوتی ہے اس کی ڈائریکٹیو اسٹیج. ڈائریکٹیو اسٹیج میں جو ہے سپروائزر ڈائریکشنز دیتا ہے کہ اگر آپ ایسے ایسے کریں گے آپ یہ آپشنز استعمال کر سکتے ہیں, آپ یہ ٹریننگز لے سکتے ہیں, یہ ریفریشر کورس کر سکتے ہیں, تو پھر آپ امپروو کرتے جائیں گے. یا اگر آپ کلاس روم میں یہ والی پیڈاگوجیز استعمال کریں, میتھڈولوجی, تو آپ زیادہ بہتر پڑھا پائیں. یہ وہ اسٹیج ہوتی ہے جس میں ڈپینڈنس آپ کی سپروائزر کے اوپر زیادہ ہوتی ہے, لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اس سے بہتر سچویشن میں آتے جاتے ہیں اور ہمارا کانفیڈنس بڑھتا چلا جاتا ہے ایز ٹیچر, اور ہمیں سپروائزر کی ضرورت اتنی نہیں پڑتی. اب کیا ہوتا ہے سپروائزر اور سپروائزی ایک کولابریشن میں کام کرنا شروع کرتے ہیں, یعنی کہ اب ایک ٹیم کی شکل آ گئی. کبھی کبھی اب یہ پروسیس ایسا ہو گیا جس میں سجیشنز آ رہی ہیں سپروائزی کی طرف سے بھی, اور سپروائزر ان کے انوویٹیو آئیڈیاز کو اپریشیٹ کر رہا ہے, انہیں انکریج کر رہا ہے, اور پھر بعض اوقات بغیر کسی تبدیلی کے جو آئیڈیاز سپروائزی سجیسٹ کر رہا ہے یعنی کہ ٹیچر سجیسٹ کر رہا ہے اسی کے اوپر کام کیا جا رہا ہے اور اس سے اسکول میں امپروومنٹ ہو رہی ہے. یہ کولیبریٹو پروسیس ہے, ایک ٹیم ورک ہے. اس سے اگلی بھی اسٹیج ہے ڈیولپمنٹل, اگر آپ ماڈل دیکھیں اس میں وہ تیسری ہے نان ڈائریکٹو. اب اتنا سیلف امپاور اور آٹونومس اور جسے کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے سپروائزی ٹیچر, آپ نے اس کے اندر یہ صلاحیتیں پیدا کر دیں کہ وہ خود سے انالائز کر سکے کہ اب کون سی چیز کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے مجھے کون سے راستے چننے کی ضرورت ہے, کون سی نئی چیزیں پڑھنے کی ضرورت ہے, میتھڈولوجی, کیریکولم یا سبجیکٹ نالج کے حوالے سے میں میرے بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ کیسے امپروو ہو سکتے ہیں. اور پھر وہ ان کے لیے اس کے پاس آئیڈیاز بھی ہوتے ہیں کہ میں یہ کیسے کروں, کوئی ٹریننگ لوں, کوئی ریفریشر کورس کروں, کیا اسکول کے اندر کوئی ایکٹیویٹی پلان کروں, اپنے دوسرے ٹیچرز کو کیسے ملاؤں. اب اسے سپروائزر سے ڈائریکشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ یہ سمجھیے کہ دیکھیے یہ ڈیولپمنٹل ماڈل میں یہ وہ اسٹیج ہے جو ایکچولائزیشن کی اسٹیج ہے. اب ایک شخص امپاور ہے, اب اسے کم سے کم ضرورت پڑ رہی ہے سپروائزر کی, حالانکہ سپروائزر ابھی بھی نگرانی کر رہا ہے, وہ جائزہ لے رہا ہے کہ کام صحیح سے ہو رہا ہے یا نہیں, لیکن بہت کم ایسی ضرورت ہو رہی ہے کہ جہاں سپروائزی یعنی کہ ٹیچر اس سے ہیلپ لے اور اسے وہ اپنے پلانس خود بنا رہا ہے اور ان میں بہت کم تبدیلی ہو رہی ہے جب وہ سپروائزر کے ساتھ ان کو شیئر کر رہا ہے اور وہ آگے سے آگے بڑھتا جاتا ہے. اچھا, کوئی بھی ادارہ اس کو بھی اپنے آپ کو, چاہے وہ اسکول ہے, کالج ہے, اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے, ورنہ کیا ہوگا, ٹیچر ڈیولپ ہوگا تو پھر اس کے پاس اگر وہاں پر اس ادارے میں گنجائش موجود نہیں ہوگی تو اس کو وہ ادارہ چھوڑ کے دوسری جگہ جانا ہوگا. تو ڈیولپمنٹل ماڈل نہ صرف ٹیچر کو امپروو کر رہا ہوتا ہے بلکہ اسکول کے لیے بھی ایسے پلانس سجیسٹ کر رہا ہوتا ہے جس میں اسکول اپنے اسکوپ کو براڈن کرے, بڑھائے. یعنی کہ آج ہم اسکول ہے یا کوئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے, کالج ہے یا یونیورسٹی ہے, جس لیول پہ کام کر رہے ہیں اپنے اسکوپ کو بڑھائیں, اپنے دائرے کو بڑھائیں, اپنے کام کی رینج کو بڑھائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو گنجائش مل سکے. اور ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ اگر لوگ ہمارے پاس اب ان کی صلاحیتیں اتنی ہو گئیں کہ وہ اس سے بہتر ادارے میں جا رہے ہیں, آپ کے پاس نیچے سے لوگ انڈکٹ ہو رہے ہیں جن کو بھی آپ نے اسی طرح گرو کرنا ہے اور آپ نے آرگنائزیشن کے بھی اسکوپ کو بڑھاتے جانا ہے. تو
تو یہ تھا ہمارا ڈیولپمنٹل ماڈل. اگر آپ سپرویژن کے ایک اور ماڈل کی بات کریں تو وہ ہے ہیومن ریسورس ماڈل. جیسے کہ نام سے ظاہر ہے اور پلاننگ والے سیشنز کے دوران میں نے آپ کو ہیومن ریسورس ماڈل کا کافی ذکر کیا کہ یہ اپروچ ہے کہ انسانوں کو کیسے ہیومن ایسٹس میں تبدیل کیا جا سکتا ہے, مین پاور میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. ایک پاپولیشن کو برڈن کے بجائے ایک جسے کہتے ہیں ریسورس کے طور پر کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے. جب ہم انہیں اسکلس پرووائڈ کر دیں گے, ان کو اسکلڈ بنا دیں گے, تو وہ زیادہ پروڈکٹیولی اپنا کام کریں گے اور اس سے زیادہ انکم جنریٹ کریں گے اور وہ زیادہ ویل آف ہو جائیں گے اپنی عام زندگیوں میں بھی, اور اوور آل اگر کلیکٹیولی دیکھیں تو ملک کی آمدنی میں بھی زیادہ بہتر کنٹریبیوٹ کر سکیں گے. ہیومن ریسورس ماڈل جو ہے وہ ٹیچرز کو زیادہ سے زیادہ ٹرین کرنے کی بات کرتا ہے. اس ماڈل کا فوکس ہے ٹریننگ اور ریفریشر کورسز, کیا کہتے ہیں کنٹینیوس ایجوکیشن پروگرامز, اور کیا کہتے ہیں ٹیلر میڈ جسے کہتے ہیں ٹریننگز آپ کے لیے پلان کی جاتی ہیں. آپ کو نئی ڈائریکشنز, نئی اپروچز جو ٹیچنگ کے حوالے سے آ رہی ہیں, جو نئے اپڈیٹس ہو رہی ہیں نالج وائز ایجوکیشن کی فیلڈ میں, ان کے ساتھ کیسے آپ کو ہم آہنگ کیا جائے, الائن کیا جائے, اس کے لیے پلانس بنتے ہیں. اور ایک کے بعد ایک ٹریننگز آپ کو دی جاتی ہیں, اور یہ بہت سالانہ بیسس پہ بھی پروگرام بنائے جاتے ہیں اسکولس کے اندر, کالج کے اندر, انسٹیٹیوٹس کے اندر. اور سپروائزر کا مین فوکس ہوتا ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نئے آئیڈیاز اور نئے اسکلس کے حوالے سے ٹریننگز دی جائیں, کورسز کی جائیں, اور جو ٹیچرس بعض چیزیں ان کے اندر گیپ ہیں ان کے لیے ٹریننگ اسپیسیفکلی ان کے لیے پلان کی جائیں, اور ان کو ٹریننگز کے ذریعے اسکلڈ بنایا جائے اور ٹرین ٹیچرس بنایا جائے, پروفیشنل ٹرو پروفیشنل بنایا جائے. یہ ہمارا ہیومن ریسورس ماڈل ہے. چوتھا ماڈل ہے ہمارے پاس واک تھرو ماڈل. یہ بڑا اہم ماڈل ہے اور کلینکل ماڈل نے جب ایک زمانے میں بہت زیادہ شہرت پکڑی اور سب سے زیادہ لوگ اسی کو اپنا رہے تھے, اس زمانے میں کمپٹیشن کے طور پہ ایک یہ والا ماڈل بھی سامنے آیا ہے ایجوکیشن کی فیلڈ میں. ایکچولی یہ سب سے پہلے کس نے اپنے ہاں رائج کیا, یہ تھے ہیولٹ پیکارڈ. آپ نے ایچ پی کے کمپیوٹرز, لیپ ٹاپس استعمال کیے ہیں, آپ جانتے ہوں گے. یہ ہیولٹ پیکارڈ فاؤنڈیشن نے اپنے ہاں اس ماڈل کو انٹروڈیوس کرایا کہ جہاں سپروائزر ایک واک کرتا تھا اپنے آرگنائزیشن کی اور اپنے امپلائیز کے ساتھ انفارمل گفتگو کرتا تھا, اور ایک آبزرویشن جو پہلے سے پلان نہیں تھی, فارمل نہیں تھی, کوئی چیک لسٹ بنا کر نہیں تھی, اور ایسی آبزرویشن کے دوران وہ یہ اندازہ لگاتا تھا کہ کام صحیح سمت میں جاری ہے اور کام کو کس طرح امپروو کرنا چاہیے. یہ جو ایک انفارمل سی گفتگو ہو رہی ہوتی تھی اس کی اور امپلائیز کی, وہاں اسے اندازہ ہو رہا ہوتا تھا, مینجمنٹ کے جو لوگ تھے, ایڈمنسٹریشن کے, جن کو ہم سپروائزر بھی کہتے, تو وہ اندازہ لگا رہے ہوتے کہ کہاں گیپ ہے اور کہاں فردر امپروومنٹ چاہیے. یہ ماڈل بہت ریلیکس ماڈل ہے جس میں بہت فلیکسیبلٹی ہے, جہاں آپ ایک پری سیٹ مائنڈ کے ساتھ جو ہے نہیں جا رہے ہوتے ہیں, آپ بالکل کھلے ہوتے ہیں, آپ کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہوتا, اور آپ جیسے ہی اپنی اس واک کو شروع کرتے ہیں اور ایک آبزرویشن کر رہے ہوتے ہیں سپرویژن کے لیے, تب آپ کا ایجنڈا ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے کہ کہاں گیپ ہے, کہاں فردر امپروومنٹ چاہیے. آپ اسی کو ایجوکیشنل سیٹنگ میں اپلائی کر کے دیکھیں. ابھی اسی دوران جب میں آپ کو یہ بتا رہی تھی تو میں نے یہ بھی سوچا کہ آپ کو پھر یہ والی بات دہرا دوں کہ دیکھیے ہمارے پاس سپروائزر کے نام سے کوئی فرد اسکول میں ہونا ضروری نہیں ہے. جو بھی لوگ ہمارے یہاں ایڈمنسٹریشن میں ہیں اور ٹیچنگ کے بھی جو سینئر لوگ ہیں وہ ایکچولی سپروائزر کا کام بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. آپ ان کی رسپانسبلٹی اور ان کے جو ایکشنز ہیں ان سے پہچان سکتے ہیں کہ یہ اس وقت سپرویژن کر رہے ہیں, یعنی کہ جب وہ سپورٹ دے رہے ہیں, جب وہ اسسٹ کر رہے ہیں, جب وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, جب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کام جیسا کہ طے کیا گیا تھا جس معیار کے مطابق اس معیار کے مطابق ہو رہا ہے, تو ایکچولی وہ اس وقت سپرویژن کا ٹاسک کر رہے ہیں. تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہمارے پاس اس لیول کے ساتھ, اس تختی کے ساتھ فرد کا ہونا ضروری نہیں ہے.
डिफरेंट लोग, चाहे वो हेड टीचर है, चाहे वो प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, चाहे वो सीनियर टीचर्स हैं, चाहे डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेटर्स हैं, ये सब अपनी अपनी जगह सुपरविजन का रोल अदा कर रहे हैं अपने अपने दायरे में। तो अगर मैं बात कर रही थी, मैं वापस आती हूँ कि बात पर वॉक थ्रू मॉडल में, तो हम ये देखें वॉक थ्रू मॉडल हमें बहुत सारी गुंजाइश देता है कि आप हर दिन के हिसाब से एक नए अंदाज से जायज़ा लें पूरी सिचुएशन का, और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट होनी है और क्या दुरुस्ती होनी है, उसको नए सिरे से प्लान करें और फिर उसके ऊपर काम शुरू करें। ये पहले से कुछ तयशुदा नहीं होता, इसमें ज़्यादा क्रिएटिविटी है हमारे पास, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। तो एक्चुअली हमें ये कह देना कि कौन सा मॉडल बेहतर है और कौन सा नहीं, ये इंतहाई गलत और नैरो सोच होगी। एक सुपरवाइजर भी इन चारों मॉडल्स को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और उसकी नीड के लिहाज से इस्तेमाल कर रहा होता है। डिपेंड कि वो सही सिलेक्शन कर पा रहा है, वो एज सुपरवाइजर इतना एक्सपर्ट है और उसके अंदर इतनी कॉम्पिटेंसीज हैं कि वो जो मॉडल चूज कर रहा है एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए वो दुरुस्त है और उससे उसे प्रोडक्टिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो एक्चुअली ये जो लेक्चर मैंने आज आपको दिया इसको मैं समराइज करती हूँ थोड़ा सा। मैंने आपको बताया कि सुपरविजन अपने पुराने कॉन्सेप्ट से कैसे मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ उसका टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शंस के ऊपर फोकस होना है और उसका डेमोक्रेटिक नेचर का होना है और उसमें पावर की डिस्ट्रीब्यूशन है और उसका वॉलंटियरी होना है। फिर मैंने आपके साथ उसके मॉडल्स का जिक्र किया और मैंने इस वक्त सिर्फ 4 मॉडल्स आपके साथ जिक्र किया। फिर मैं ये बात आपको बता रही हूँ कि आप जब नेट खोलेंगे और इस मौजू पे मज़ीद पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको बेशुमार मॉडल्स मिलेंगे, लेकिन हमारा जो सिलेबस है वो कवर कर रहा है 4 मॉडल्स। और उसमें सबसे पहला है क्लिनिकल मॉडल, जो कि हमने डॉक्टर्स से, हॉस्पिटल से, क्लिनिक से इंस्पायर होकर लिया है। ये मुख्तलिफ फील्ड्स में इस्तेमाल हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट और इंडिविजुअल के साथ जिसे कहते हैं 1-to-1 बेसिस पर कॉन्टैक्ट करने का, लेकिन ये एक्चुअली प्रॉब्लम शूटिंग मॉडल है। दूसरा मॉडल हमने डेवलपमेंटल मॉडल जिक्र किया। ये एक अपने स्कोप के लिहाज से बहुत ब्रॉड है। ये एक ह्यूमन बीइंग को देखता है कि उसकी रेंज अपनी कैपेबिलिटीज़ और कैपेसिटीज़ के साथ बहुत ज़्यादा है और उसको पूरे लाइफ टाइम में बहुत ज़्यादा डेवलप किया जा सकता है। और अगर फर्द को एम्पावर कर दिया जाए तो वो खुद ब खुद अपने आप को डेवलप करता चला जाएगा और एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाता जाएगा। तीसरा मॉडल हमने जिक्र किया ह्यूमन रिसोर्स मॉडल, और ये हमें बहुत ज़्यादा नज़र भी आता है अपनी टीचिंग सिचुएशंस में। यहाँ इस बात पर जोर दिया जाता है कि लोगों को मैन पावर में, टीचर्स को स्किल्ड और ट्रेंड और प्रोफेशनल पर्सन में कैसे तब्दील किया जाए। इसका एक तरीका ये तैयार किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्री सर्विस, इन सर्विस और रिफ्रेशर कोर्स, टेलर मेड ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की हैं। चौथा मॉडल मैंने आपको जिक्र किया जो कि वॉक थ्रू मॉडल था, जिसमें हम बहुत ही ज़्यादा इनफॉर्मल अंदाज में और बहुत फ्लेक्सिबल रहकर सुपरविजन करने की कोशिश करते हैं और बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं एक पेयर जिसे कहते हैं सेटिंग में काम करते हैं, यानी कि लोगों के साथ राब्ते में रहते हैं और एक इनफॉर्मल वॉक के ज़रिए और ऑब्जर्वेशन के ज़रिए अंदाज़ा लगाते हैं कि अब किस किस्म की सपोर्ट और असिस्टेंस की ज़रूरत है और उन नीड्स को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। तो वॉक थ्रू मॉडल्स में पहले से सेट कोई एजेंडाज नहीं होते और जो चीज़ जैसे और जिस वक्त सामने आती है उसको एड्रेस किया जाता है। तो ये बहुत क्विक है अपने एड्रेस करने के अंदाज में, और इसमें लोग अपने आप को ज़्यादा करीब और अपनी नीड्स को ज़्यादा फुलफिल होते हुए जल्दी से देखते हैं। और यहाँ हम बात कर रहे हैं टीचर्स की। तो एक्चुअली अगर हम इन 4 मॉडल्स को समझ लें और इनको सही वक्त पर सही अंदाज से इस्तेमाल करें तो हमारा एज सुपरवाइज़र दायरा बहुत बढ़ जाता है एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट लाने का और टीचिंग एंड लर्निंग सिचुएशन को मोर प्रोडक्टिव और जैसे कहते हैं मैक्सिमम लर्निंग का इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए जो है सूरत हाल को ज़्यादा इनेबलिंग बनाने में हमें हेल्प मिल जाती है। तो ये ओवरऑल एक मैंने आपको मॉडल्स का सेशन और सुपरविजन का थोड़ा सा रीकैप दिया है। थैंक यू सो मच।